بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا جس کی نگاہ میں جنت و جہنم کا نقشہ ہو۔ تیز رفتاری سے کام کرنے والا نجات پا لیتا ہے اور سست روی سے کام کر کے جنت کی طلبگاری کرنے والا بھی امیدوار رہتا ہے، لیکن کوتاہی کرنے والا جہنم میں گر پڑتا ہے۔ دائیں بائیں گمراہیوں کی منزل ہے اور سیدھا راستہ صرف درمیانی راستہ ہے۔ اس راستہ پہ رہ جانے والی کتاب خدا اور نبوت کے آثار ہیں، اور اسی سے شریعت کا نفاذ ہوتا ہے اور اسی کی طرف عاقبت کی بازگشت ہے۔ غلط مدعا رکھنے والا ہلاک ہوا اور افترا کرنے والا ناکام و نامراد ہوا۔ جس نے حق کے مقابلے میں سر نکالا وہ ہلاک ہو گیا، اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے اپنی ذات کا بھی عرفان نہ ہو۔ جو بنیاد تقوی پر قائم ہوتی ہے اس میں ہلاکت نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کھیتی پیاس سے برباد نہیں ہوتی ہے۔ اب تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے باہمی امور کی اصلاح کرو۔ توبہ تمہارے سامنے ہے۔ تعریف کرنے والے کا فرض ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور ملامت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی ملامت کرے۔ یاد رکھو کہ پروردگار کی نگاہ میں بدترین خلائق دو طرح کے افراد ہیں۔ وہ شخص جسے پروردگار نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ درمیانی راستہ سے ہٹ گیا ہے، صرف بدعت کا دلدادہ ہے اور گمراہی کی دعوت پر فریفتہ ہے۔ یہ دوسرے افراد کے لیے ایک مستقل فتنہ ہے اور سابقہ افراد کی ہدایت سے بہکا ہوا ہے۔ اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے والا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ دوسروں کی غلطی کا بھی بوجھ اٹھانے والا ہے اور ان کی خطاؤں میں بھی گرفتار ہے۔ دوسرا شخص وہ شخص جس نے جہالتوں کو سمیٹ لیا ہے اور انہی کے سہارے جاہلوں کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں دوڑ رہا ہے اور امن و صلح کے فوائد سے یکسر غافل ہے۔ انسان نما لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح سویرے ان باتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جن کا قلیل ان کے کثیر سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب گندا پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور مہمل اور بے فائدہ باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس امر کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جو امور دوسرے لوگوں پر مشتبہ ہیں وہ انہیں صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی مبہم مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بے سود اور فرسودہ دلائل کو اکٹھا کرتا ہے اور انہی سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ شبہات میں اسی طرح گرفتار ہے جس طرح مکڑی اپنے جالے میں پھنس جاتی ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح کیا ہے تو بھی ڈرتا ہے کہ شاید غلط ہو، اور اگر غلط کیا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید صحیح ہو۔ ایسا جاہل جو جہالتوں میں بھٹک رہا ہے، اور ایسا اندھا ہے جو اندھیروں کی سواری پر سوار ہو۔ نہ علم میں کوئی حتمی بات سمجھا ہے اور نہ کسی حقیقت کو پرکھا ہے، روایات کو یوں اڑا دیتا ہے جس طرح تیز ہوا تنکوں کو اڑا دیتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کے صادر کرنے کے قابل نہیں ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کام کا اہل نہیں ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ جس چیز کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے اس میں علم کا احتمال بھی نہیں دیتا ہے،
और अपनी पहुंच के मावरा किसी और राय का तर्क भी नहीं करता। अगर कोई मसला वाज़े नहीं होता तो उसे छुपा देता है कि उसे अपनी जहालत का इल्म है। नाहक बहाए हुए खून, उसके फैसलों के जुल्म से फरियादी और गलत तकसीम की हुई मीरास चिल्ला रही है। मैं खुदा की बारगाह में फरियाद करता हूं ऐसे गिरोह की जो जिंदा रहते हैं तो जहालत के साथ और मर जाते हैं तो जलालत के साथ। उनके नजदीक कोई मता किताब खुदा से ज्यादा बेकीमत नहीं है अगर उसकी वाकई तलावत की जाए, और कोई मता इस किताब से ज्यादा कीमती और फायदा मंद नहीं है अगर उसके मफाहीम में तहरीफ कर दी जाए। उनके लिए मारूफ से ज्यादा मुनकर कुछ नहीं है और मुनकर से ज्यादा मारूफ कुछ नहीं।